اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے۔ تو میں آج آپ کے لیے ایک سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ اس سے سبق سیکھیں گے اور اس پر عمل پیرا بھی ہوں گے۔ تو واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر اس چینل پر نیو آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ کہتے ہیں کسی گاؤں میں ایک بوڑھا اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ پرانا سا ایک مکان تھا اور ایک کمرے میں باپ بیٹا رہتے، دوسرے کمرے کو استبل بنایا ہوا تھا۔ وہاں ان کا گھوڑا رہتا ہے۔ یہ گھوڑا بڑا شاندار اور نہایت اعلیٰ نسل کا تھا۔ بہت پہلے بوڑھے کسان کے ہاتھ ایک گھوڑے کا بچہ لگا۔ اس نے باپ کی طرح اسے پالا۔ بڑا ہو کر اس گھوڑے کی خوبصورتی کی دھوم مچ گئی۔ دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے۔ گاؤں کے رئیس نے اسے دیکھا تو پہلی نظر میں فریفتہ ہو گیا۔ اس نے بوڑھے کو بلا کر منہ مانگی قیمت کی پیشکش کی۔ کسان نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ گھوڑا نہیں، میرا بیٹا ہے، اپنی اولاد کو کوئی فروخت نہیں کرتا۔ اور بھی لوگوں نے خریدنے کی کوشش کی، سب ناکام رہے۔ گاؤں کے کچھ سمجھدار لوگوں نے بوڑھے کو سمجھایا، تم غریب آدمی ہو، ایسے اعلیٰ گھوڑے کو کتنی دیر تک سنبھال کر رکھو گے؟ اچھی قیمت مل رہی ہے تو بیچ ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ گھوڑا چرا کر لے جائے۔ ایسے ہر مشورے کے جواب میں وہ بابا مسکرا دیتے اور بس بات ختم ہو جاتی۔ ایک دن بوڑھا کسان اور اس کا بیٹا حسب معمول صبح اٹھے تو دیکھا کہ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور گھوڑا غائب ہے۔ پریشان ہو کر آس پاس دیکھا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ بستی والوں کو پتہ چلا تو وہ افسوس کرنے آئے۔ جن لوگوں نے گھوڑا بیچنے کا مشورہ دیا تھا انہوں نے فٹ سے تانا دینے لگے، تمہیں سمجھایا تو تھا کہ گھوڑا بیچ ڈالو، اس وقت نہیں مانے، اب تمہاری بدقسمتی ہے کہ بغیر کچھ لیے گھوڑا گوا بیٹھے۔ کسان یہ سب باتیں سنتا رہا، پھر بڑے اطمینان سے بولا، بھائیو تمہاری بڑی مہربانی، تم میرے پاس آئے، اپنی ہمدردی کا اظہار کیا، مگر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس میں بدقسمتی کہاں سے آ گئی۔ یہ درست ہے کہ میرے پاس گھوڑا تھا جو مجھے اپنی اولاد کی طرح عزیز تھا۔ آج صبح وہ گھوڑا اپنے کمرے سے غائب ہے۔ اس حد تک تو یہ بات درست ہے، مگر اس بارے میں ابھی سے یہ کیسے طے کر لیا گیا کہ یہ بدقسمتی ہے؟ گاؤں والے بڑے حیران ہوئے اور آپس میں کہنے لگے، شاید صدمے کی وجہ سے بابے کا دماغ چل گیا ہے، یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہزاروں کی مالیت کا گھوڑا چوری ہو گیا۔ بڑبڑاتے ہوئے سب لوگ واپس چلے گئے۔ 2-3 دن بعد اچانک وہ گھوڑا واپس آ گیا اور اپنے ساتھ وہ جنگل سے صحت مند اور اعلیٰ نسل کے 21 نوجوان گھوڑے بھی لے آیا۔ گاؤں میں دھوم مچ گئی۔ لوگ آ کر بوڑھے کو مبارکباد دینے لگے۔ انہوں نے اعتراف کیا، ہم نے اس روز غلط بات کی تھی کہ گھوڑے کا چل جانا بدقسمتی ہے، بلکہ بدقسمتی نہیں تھی، اصل میں تو تمہاری خوش قسمتی تھی۔ آج پورے 21 گھوڑے تمہارے گھر آ گئے ہیں۔ کسان نے حیرت سے یہ سب تبصرے سنے اور پھر کہا، بھائیو مجھے ایک بار پھر تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آئی۔ میرا گھوڑا واپس آ گیا ہے، یہ بات درست ہے، وہ 21 گھوڑے لے آیا ہے، یہ بھی بات درست ہے، مگر اس میں خوش قسمتی کی کیا بات ہے؟ گاؤں والے یہ سن کر اپنا منہ لے کر رہ گئے۔ چند روز گزرے۔ کسان کا بیٹا ان جنگلی گھوڑوں کو سدھارنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ ایک دن ایک سرکش گھوڑے نے اس سے ایسی پٹختی ماری کہ اس کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی۔ طبیب نے دیکھا بھالا اور 3 مہینوں کے لیے بستر پر آرام کی ہدایت کر دی۔ ایک بار پھر گاؤں منڈ آیا اور ہر ایک نے بوڑھے کے ساتھ ہمدردی کی۔ چند ایک نے صاف گوئی کے ساتھ اعتراف کیا، بابا جی آپ ہی ٹھیک تھے، ان 21 گھوڑوں کا آنا خوش قسمتی نہیں تھی بلکہ بدقسمتی تھی، اور آپ کا اکلوتا سہارا نوجوان بیٹا زخمی ہو گیا، نہ جانے اس کی ٹانگ درست طور پر جوڑی ہے یا نہیں۔ آپ بوڑھے بندے ہو، تمام کام کاج بیٹا کرتا تھا، اب مشکل ہوگی، آپ کی قسمت خراب ہے کہ ایسا ہو گیا۔ بوڑھے کسان نے یہ سن کر ٹھنڈی سانس بھری اور قدرے جھنجھلاہٹ سے بولا، یارو ہر واقعہ میں خوش قسمتی یا بدقسمتی نہ ڈھونڈا کرو، جو بات جتنی ہے اس پر بیان کرو، اسی قطعیت سے کوئی فیصلہ رائے نہ کیا کرو۔ میرا بیٹا گر کر ٹانگ توڑا بیٹا ہے، اس حد تک تو تمہاری بات درست ہے، باقی خوش قسمتی یا بدقسمتی کا حتمی فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے، قدرت ہی اس کے بارے میں بہتر جانتی ہے۔ 2-3 ہفتے گزرے، اچانک ہی جنگ چھڑ گئی۔
قریبی ملک کی فوج نے حملہ کر دیا، بادشاہ نے جبری بھرتی کا حکم دیا، ریاستی اہلکار دوسرے دیہات کی طرح اس گاؤں میں بھی آئے اور بوڑھے کسان کے زخمی بیٹے کے سوا ہر نوجوان کو پکڑ کر لے گئے۔ گاؤں والے روتے پیٹتے بابے کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہم تو تمہیں بیوقوف سمجھتے تھے، تم تو سب سے زیادہ سیانے نکلے، واقعی تمہارے بیٹے کا حادثہ بدقسمتی نہیں تھا، سچ پوچھو تو تمہاری انتہائی خوش قسمتی تھی، ہم کے سب بیٹے لڑنے چلے گئے، معلوم نہیں تھا واپس لوٹتے بھی ہیں یا نہیں، تمہارا بیٹا تو چلو 3-4 ماہ میں ٹھیک ہو جائے گا۔ بوڑھے کسان کے پاس سوائے سر پیٹنے کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ بیچارگی سے اس نے کہا، بھائیو اگر تم لوگ اصل بات کو سمجھ لیتے تو کبھی اتنا پریشان نہیں ہوتے، ہم سب بہت جلدی کسی واقعہ پر خوش قسمتی اور بدقسمتی کا لیبل لگا لیتے ہیں، حالانکہ یہ سب تصویر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، ہم میں سے کسی کے پاس مکمل تصویر نہیں، تصویر کا ایک ٹکڑا ہی ہوتا ہے، اس ٹکڑے کو ہم مکمل تصویر سمجھ لیتے ہیں، ایک ٹکڑا کبھی تصویر کو درست طریقے سے بیان نہیں کر سکتا، اس کے رنگ تک نہیں بتا سکتا، ہمیں حتمی رائے دینے کی بجائے انتظار کرنا چاہیے، جو واقعہ ہوا ہے اسے اتنا ہی سمجھنا اور ماننا چاہیے۔